السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ اباؤٹ ورلڈ۔ آج کا فیکٹ جو ہے وہ ایک سائنسدان کے بارے میں ہے کہ جس نے نیچر کے خلاف ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس کا نام ایلیا ایونووچ ایونوف تھا، جس کو تاریخ پاگل سائنسدان کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ ایونوف نے 1896 میں خرکور یونیورسٹی سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور 1907 میں زولوجی کے اندر مہارت حاصل کی۔ ایونوف نے 20ویں صدی کے شروعات میں ہی ہارس بریڈنگ کے اوپر اسٹڈی شروع کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک اسٹیلین گھوڑے سے کافی زیادہ گھوڑیوں کو حاملہ کر سکتا ہے، اور اس نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کی شروعات کر دی تھی۔ اس نے پہلا ایکسپیریمنٹ زیبرا اور ڈونکی پہ کیا، جس کو ملا کے اس نے اس کا نیو نام دیا زونکی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ریٹ اور ماؤس کو ملا کے راؤس کا نام دے دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کافی زیادہ جانوروں کے ساتھ ایسا کیا، جیسے کہ اینٹیلوپ اور کاؤ کو ملا کے زبرون۔ جب اس کے یہ سارے ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوئے تو اس کے دماغ میں ایک عجیب سا سوال آیا کہ اگر جانوروں سے ملاپ کرا کے ایک الگ جانور بنا سکتے ہیں تو انسانوں کو جانوروں سے ملا کے ہم انسان نما جانور کیوں نہیں بنا سکتے۔ اصل میں اس کی حقیقت یہ تھی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رشیا کا سائنسدان تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا جانور نما انسان تیار کیا جائے کہ جو جنگ میں کام آئے، جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی قوت رکھتا ہو اور وہ سہولیت کے بغیر جنگلات میں بھی رہ سکے۔ اور ہندو مذہب کے ہنومان کو دیکھ کے بھی اس کے ذہن میں آیا کہ کیا اب بھی ان جیسے انسان بنائے جا سکتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ کو صرف 2 ہی ملکوں نے ایکسیپٹ کیا۔ 1920 میں ہومینزی کے پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ سوویت گورنمنٹ نے اس کو $10,000 دیے، جو آج کی مالیت میں $1 ملین سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو ڈیفرنٹ نام دیے گئے، ہومینزی، چومینزی اور مینپینزی، جو کہ ہومن اور چمپینزی کو ملا کر بنائے گئے تھے۔ ایونوف نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے فرینچ انسٹیٹیوٹ کے کچھ ماہر سائنسدان بھی اپنے ساتھ لیے۔ وہ ایونوف اور اس کا بیٹا ویسٹ افریقہ کی طرف گامزن ہو گئے، اور یہ سفر تقریباً 1 منتھ کا تھا جو کہ انہوں نے کشتی پر پورا کیا۔ جب یہ ویسٹ افریقہ پہنچے تو ان کا ویلکم اچھے سے نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو چمپینزی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ سفر کی دشواری کی وجہ سے مر گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ سے کہا کہ انہیں 13 جوان چمپینزی دوبارہ دیے جائیں۔ ایونوف نے 3 فیمیل چمپینزی میں ہومن کا جب سپرم ٹھہرایا تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ پھر اس نے اس کے بعد سوچا کہ کیوں نہ فیمیل ہومن کے اندر چمپینزی میل کا سپرم ٹھہرایا جائے، لیکن اس چیز کے لیے اس کو پتا تھا کہ گورنمنٹ ایگری نہیں کرے گی، اس لیے اس نے لوکل ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ کام سر انجام کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے فرینچ گورنمنٹ کو اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے اسی وقت اس ایکسپیریمنٹ کو سٹاپ کروا دیا اور ان کو واپس بھیج دیا۔ لیکن پھر بھی ایونوف نے اپنا ایکسپیریمنٹ پورا کرنا تھا۔ اس نے افریقہ سے ریکویسٹ کی کہ اس کو اس کی اجازت دی جائے۔ پھر اس کو اجازت دی گئی اور 5 فیمیل ایسی سامنے آئیں جو ایگری تھی کہ ہم جانور کے سپرم ٹھہرا لیں گی، لیکن اس دوران جو ان کے پاس چمپینزی بچے تھے ان میں سے صرف ایک زندہ تھا، اور جب اس کو پروسیس کے لیے لے کے جایا گیا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اور چمپینزی منگوائے اور اپنا ایکسپیریمنٹ پورا کیا، لیکن اسی دوران قزاقستان نے اس کو ایگزائل کر دیا اور اس کو 5 سال کی سزا سنا دی، جس کے بیچ اس کی 2 سال کے بیچ میں جیل میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہی یہ اولیور بندر سامنے آیا تھا، جو آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ یہ جانور ہے یا انسان ہے۔
کہا جاتا ہے کہ یہ بندر جس کا نام اولیور تھا یہ سگریٹ بھی پیتا تھا اور ڈرنک بھی کرتا تھا، انسانوں کی طرح کھاتا تھا لیکن جانوروں کی طرح چلتا تھا۔ لیکن اگر ہم یہی ایکسپیریمنٹ سائنس کی طرف سے پڑھیں تو یہ چیز ناممکن ہے، کیونکہ انسان میں کروموسوم کی تعداد 46 ہوتی ہے جبکہ جانوروں میں 48 ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے ایکسپیریمنٹ کامیاب نظر آتا نہیں۔ لیکن پھر بھی اولیور جیسے بندروں کو دیکھ کر آج بھی سائنسدان اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ سائنسدانوں نے کہا تھا کہ یہ انسان اور بندر کے ملاپ سے جانور بنا ہے، لیکن کئیوں کا کہنا تھا کہ یہ چیز ناممکن ہے اور اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ سوال آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے آج سے صدیوں پہلے زندہ تھا۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پوری دیکھنے کے لیے۔